غزہ اسرائیل جنگ کی جنون، بمباری دھوئیں اور ملبے کی پہچان بن گیا۔ غزہ میں آج ہلکی سے خوشی کی کرن کا پھوٹنا کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ خان یونس میں 54 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب نے تباہ شدہ عمارتوں کے درمیان امیدیں سرگرم کر دیں اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دلہنیں روایتی ملبوسات پہنے دلہے اور ملبے کے ڈھیر کے درمیان سے گزرتے ہوئے نظر آئے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان غزہ جلال الفرا صاحب۔ بہت شکریہ جلال صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس تباہ حال صورتحال میں بھی جو لوگ ہیں غزہ کے وہ واپس آ رہے ہیں زندگی کی طرف۔ آج وہاں پر خوشی کی لہر دوڑی ہے، لوگ شادی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ محترمہ۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو خوشی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ صبر اور استقامت ہے۔ اس لیے خوشی اس کو نہیں کہیں گے کیونکہ ہماری عربی میں ایک کہاوت ہے، میں اس کا ترجمہ اردو میں کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے خوبصورت وہ مسکراہٹ ہے جو آنسو کے بیچ میں سے چھین لیا جاتا ہے۔ یعنی آنسو کے دوران جب انسان مسکراتا ہے تو بڑا ان کا مسکراہٹ خوبصورت لگتا ہے۔ تو فلسطینیوں نے، ہمارے غزہ کے عوام نے خان یونس کے شہر کے اندر، یہ اتفاق کی بات ہے، ہمیشہ جو بھی ہوتا وہ بھی خان یونس میں ہی ہے، میرا شہر میں ہی ہے۔ خان یونس کے اندر یہی تقریب ہے جس میں 54 دلہا دلہن ہیں، انہوں نے وہاں پہ شادی کی ہے۔ حمد کے نام سے کوئی ٹاؤن ہے، حمد سٹی ہے جی، اس کے اندر ہے، خان یونس کے اندر ہے۔ اس شادی کرنے سے اس شادی کے اندر کئی پیغامات ہیں۔ سب سے پہلے پیغام تو دلہا دلہن والوں نے دی ہے، جو شاید آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شادی کے دوران دلہا دلہن جو ہے، کئی ایسے دلہا دلہن تھے جو نتنیاہو کو، اسرائیل کی جو ناجائز ریاست کے وزیر اعظم، دہشت گرد کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہماری ماں باپ کو مار دیا پھر بھی ہم نے خوشیاں منائی ہیں، آپ نے ہمارا سب کچھ چیر لیا پھر بھی ہم ابھی بھی کھڑے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے۔ اسرائیل 2 سال سے اسرائیل اور ان کے ساتھ 63 ممالک، یہ میرا ظاہر رپورٹ نہیں ہے، یہ تو اقوام متحدہ کا رپورٹ ہے نا، کہ اقوام متحدہ کا یہ رپورٹ آئی ہے کہ 63 ممالک اسرائیل کے ساتھ جنوسائیڈ میں ملوث ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل اور اس کے ساتھ 63 ممالک نے غزہ کے عوام کے اندر کئی چیزوں کو توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ توڑ نہیں سکے۔ بالکل ایسے جلال صاحب، وہاں پر جنگ بندی کا تو کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو ہے وہ اپنی ہٹ دھرمی سے برقرار نظر آتا ہے۔ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کو بنیادی طور پر اب کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جیسے ایک جوڑا، اس کا بیان سامنے آیا جو شادی جنگ سے پہلے شادی کرنے والا تھا، لیکن جنگ کا معاملہ سامنے آ گیا اور اب اسی اجتماعی شادی میں ان کی بھی شادی ہوئی ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس سے پہلے تو میری خواہش تھی ایک بہت پیارا خوبصورت گھر اور نوکری، لیکن اب میری خواہش ہے کہ میں ایک اچھا سا ٹینٹ ڈھونڈ لوں۔ تو وہاں پر بنیادی جو ضروریات ہیں وہ لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ متحدہ عرب امارات کی جانب سے جو امداد بھیجی گئی ہے یا فلاحی اداروں کی جانب سے جو کام کیا جا رہا ہے وہ سب وہاں پر ہے؟ عوام اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھیے، ان دلہا دلہنوں کی جن سے سوال کیا گیا ہے، سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں اور آپ کے ناظرین کو کہ ایسے دلہن اور دلہا ہیں اسی 54 کے اندر ہے جن کا ماں باپ نہیں ہے، بہن بھائی ختم، کوئی بھی نہیں ہے، یعنی غزہ کے جنگ میں شہید ہو چکے، یعنی دلہن اکیلی ہے۔ ایسا بھی دلہا ہے جن کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتا دو۔ جی، کیا ضروریات ہیں، غزہ کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اگر میں شروع کروں، آپ کو کہوں سب سے پہلے غزہ کے عوام کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہے کیونکہ جنگ بند ہوئی نہیں ہے، جنگ بند نہیں ہوئی ہے، جنگ چل رہا ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ فرق اتنا ہے کہ جو جنگ میں شدت تھی وہ تھوڑی کم اس میں کمی آ گئی ہے۔ ایک تو ان کو چاہیے امن ہے، دوسرے نمبر پہ ان کو غذا خوراک چاہیے، صاف پانی پینے کے لیے چاہیے، ان کو اس شدید سردی میں، غزہ میں اس شدید سردی میں ان کو چھت چاہیے، 4 دیوار چاہیے، خیموں سے تو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اچھا، 5ویں چیز کیا چاہیے میرے غزہ کے عوام کو؟ جو زخمی لوگ وہاں پر موجود ہیں، جو چاہے وہ زخمی ہے جنگ میں یا پیشنٹس، عام جو پیشنٹس ہیں، ان کو میڈیسن چاہیے، ان کو دوائی چاہیے۔ غزہ کے اندر کسی بھی قسم کی جو زندگی کی بیسک ضروریات زندگی وہ موجود ہے ہی نہیں ہے میرے بہن۔ وہاں پر صاف پانی ہے پینے کے لیے، وہ بھی تک نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں غزہ کے اندر تو ابھی تک وہی صورتحال ہے جو 2 سال 2 مہینے 1 مہینے سے چل رہا ہے، وہی ہے۔ ہر چیز کی قلت ہے،
کوئی چیز نہیں ہے غزہ کے اندر ہے، اور قتل عام، قتل جو اسرائیل کی بربریت وہ جاری ہے. جی ٹھیک ہے جلال صاحب، ابھی عالمی برادری اس ساری صورتحال میں کیا کوئی اقدامات کر رہی ہے وہاں پر جو موجود عام شہری ہیں ان کے حوالے سے؟ جیسے آپ نے کہا اسپتالوں کی صورتحال وہاں پر خراب ہے، وہاں پر ان کو سب سے بنیادی ضرورت خوراک نہیں مل رہی، پانی نہیں مل رہا. دیکھیے عالمی برادری اگر کر رہا ہوتا تو ہمیں نظر آ جاتا ہے. عالمی برادری آپ کے سامنے، عالمی برادری ماشاءاللہ صرف قراردادیں منظور کرواتے ہیں، عالمی برادری صرف مذمتیں کرتے ہیں، عالمی برادری صرف مطالبہ کرتے ہیں، باقی جو حقائق زمین پر وہ تو ہے نہیں ہے. عالمی برادری کو کیا کرنا چاہیے؟ عالمی برادری کو پتا ہے انسان کو کیا، جو انسان غزہ کے اندر رہ رہے ان کو کیا چاہیے؟ ان کو عالمی برادری کو یہ کرنا چاہیے کہ غزہ کے عوام تک غذا پہنچائیں. عالمی برادری کو یہ کرنا چاہیے وہاں پر پانی پہنچائیں، ٹینٹ، ہم تو کہتے ٹینٹ پہنچائیں، یعنی خیمے، مضبوط خیمہ پہنچائیں وہاں پر کم سے کم، یا مصنوعی گھر پہنچائیں وہاں پر، جو زخمی لوگ ہیں ان کو میڈیسن پہنچایا جائے، یا پھر وہاں کے جو زخمی ہیں جو ہم شکلی معذور ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں پر بنیادی ضروریات کی بہت ضرورت ہے، وہ سب پورا کرنا چاہیے. بہت موجود تھے جلال الفراء.